جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی. یہ تھوڑی بات ہے. میں پڑھ رہا تھا، ممکن ہے یہ روایت کہاں تک درست ہے، کہ خالد بن ولید، نام سنا ہوگا آپ نے، بڑے سپہ سالار ہیں، 6 ہجری میں اسلام قبول کیا خالد بن ولید. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذرا ان کا دل میں ہلکا سا کوئی میل تھا. ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے. بعض نے لکھا کہ نہیں، خالد بن ولید نہیں، یہ کوئی اور قبیلہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے لیے گئے تو پتہ چلا کہ فلاں قبیلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا، اور حجۃ الوداع کے موقع پہ وہ قبیلہ آیا ہوا بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک خطبہ دیا. یہ باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں، لیکن میں ان کے حوالہ جات یا میں وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے، یہ 10 ہجری کی بات ہے، مکہ مکرمہ سے 60 میل کے فاصلے پہ ایک مقام ہے جوفا سے 3 میل کے فاصلے پہ یا 4 میل کے فاصلے پہ ایک مقام ہے، نام آپ نے سنا ہے غدیر خم. غدیر خم جو ہے وہ کہتے ہیں ایک تالاب، وہ گڑھا جہاں پہ پانی اکٹھا ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ فلاں قبیلہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا، تو وہاں پہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے پالان رکھ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ممبر بن گیا. ممبر پہ جلوہ افروز ہو کے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں کو بتایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا اس موقع پہ کہ من کنت مولا فلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے. بلا شبہ ساری کائنات کے مولا تو اللہ کی ذات ہی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. یہ بڑا زمانی لفظ ہے، اور اس کا جو ایک مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ دوست، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست. جو محمد رسول اللہ سے محبت کرتا ہے وہ پھر علی سے بھی محبت کرتا ہے، جو محمد رسول اللہ سے بغض رکھتا ہے پھر وہ علی سے بھی بغض رکھتا ہے. سچی بات یہ ہے کہ جو بندہ ہمارا یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض کسی ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے.